بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ پاکستانی قونصل جنرل کا مکہ چیمبر کا دورہ، تجارتی تعلقات کے فروغ پر بات چیت۔ جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید نے کمرشل سیکشن کی ٹیم اور دیگر سینئر حکام کے ہمراہ مکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ منگل کے روز کیے گئے دورے کے دوران پاکستانی قونصل جنرل خالد مجید اور ان کے وفد نے مکہ چیمبر کے چیئرمین ہشام محمد کاکی اور چیمبر کے دیگر سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ قونصل جنرل نے رواں برس ستمبر میں مکہ چیمبر میں منعقد ہونے والی 2 ہفتے کی نمائش کے لیے پاکستان کو منتخب کرنے پر چیئرمین چیمبر اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خالد مجید نے مکہ چیمبر کے عہدیداروں کو بتایا کہ پاکستانی کمپنیاں اس نمائش میں حصہ لینے کے لیے پرجوش ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس ایونٹ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ قونصل جنرل نے مکہ چیمبر کے چیئرمین کو بتایا ہے کہ انہوں نے متعلقہ پاکستانی کمپنیوں سے نمائش کے لیے پہلے ہی سیمپلز اور بروشر بھجوانے کی درخواست کر دی ہے۔ ملاقات میں پاکستانی قونصل جنرل اور چیمبر کے چیئرمین نے تجارت کے فروغ کی مشترکہ سرگرمیاں شروع کرنے اور دونوں ممالک کی کمپنیوں کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے آغاز کے لیے مختلف آپشنز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خواتین کے لیے بہترین 10 عرب ممالک میں سعودی عرب سر فہرست۔ خواتین کے لیے بہترین 10 عرب ممالک کی فہرست برائے سال 2021 جاری ہوئی ہے، جس میں سعودی عرب کو اول نمبر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق امریکی مجلہ CEO ورلڈ نے معاشرتی، معاشی اور مساوات کے علاوہ حقوق کی فراہمی کی بنیاد پر ممالک کی ترتیب کی ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے خواتین کے لیے 100% محفوظ قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم بعض ممالک تحفظ کے لحاظ سے دوسرے ممالک سے بہتر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اصلاحی پالیسیوں کے باعث سعودی عرب میں خواتین کو بہترین مواقع کے ساتھ مردوں کے ساتھ مساوی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحفظ کے لحاظ سے سعودی عرب دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں بلا مقابل سر فہرست ہے۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر عمان، تیسرے پر اردن، چوتھے پر امارات، پھر الجزائر، سوڈان، قطر، کویت، لبنان اور لیبیا ہیں۔ واضح رہے کہ یمن اور صومالیہ کو فہرست کے سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔ شامی پناہ گزینوں کے کیمپ میں قابل تجدید توانائی کا سعودی منصوبہ۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو سلطان بن المرشد نے اردن میں شامی پناہ گزینوں کے الازرق کیمپ میں بجلی کے ایک منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ العربیہ کے مطابق یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی سے کام کرے گا۔ سعودی حکومت کی جانب سے $92 لاکھ مالیت کا یہ منصوبہ بطور امداد پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی ترقیاتی فنڈ کو پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کا تعاون حاصل رہا۔ افتتاح کے تقریب میں اردن کے سینئر ذمہ داران اور پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ الازرق کیمپ کا یہ منصوبہ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ 54,000 سے زیادہ شامی پناہ گزینوں اور 10,000 سے زیادہ ٹھکانوں کو مفت توانائی فراہم کرے گا۔ اس موقع پر سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو سلطان بن المرشد کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کے ساتھ سعودی ترقیاتی فنڈ کا تعلق 10 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ سعودی عرب اس فنڈ کے ذریعے شامی پناہ گزینوں اور ان کے میزبان حکومتوں کو $30 کروڑ کی سپورٹ فراہم کر چکا ہے۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کے تعاون سے $7.8 کروڑ کے 17 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ الازرق کیمپ میں سعودی ترقیاتی فنڈ کی امداد بجلی کے نیٹ ورک تک محدود نہیں، بلکہ طبی دیکھ بھال اور علاج کی مد میں بھی $30 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ 20 عازمین کے ہر گروپ کے لیے ایک صحت نگران ہوگا۔ وزارت حج و عمرہ کے ترجمان انجینئر ہشام سعید نے کہا ہے کہ امسال مشاعرہ مقدسہ میں ہر 20 عازمین کے گروپ کے لیے ایک صحت نگران مقرر ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مشاعرہ مقدسہ میں حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ عازمین کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مشاعرہ مقدسہ میں ہر جگہ سماجی فاصلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت حج کے طے کردہ ضابطوں کی نگرانی کے لیے ہر 20 عازمین کے لیے ایک صحت نگران حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ عازمین کے استقبال کے لیے 4 مرکزی اسٹیشن مقرر کیے گئے ہیں جہاں ملک بھر سے آنے والوں کی رجسٹریشن ہوگی۔ طے شدہ اوقات اور شیڈول کے مطابق اسٹیشن سے مقرر کردہ تعداد مکہ مکرمہ جائے گی اور وہاں سے طواف قدوم کے بعد انہیں مینا روانہ کیا جائے گا۔ برٹش F3 چیمپئن شپ سعودی عرب کی ریما جفالی چوتھے نمبر پر۔ سعودی ریسر ریما جفالی اپنے کیریئر میں تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ ہفتے کے آخر میں سلور سٹون میں اپنے پہلے ایونٹ میں ڈگلس موٹر سپورٹ کی یہ ڈرائیور اپنے 2021 کے BDRC برٹش F3 چیمپئن شپ کی حالیہ راؤنڈ میں چوتھے نمبر پر رہیں۔ رواں ہفتے کے آغاز میں ریما جفالی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے لیے چوتھے نمبر پر ختم کرنا تھوڑا حیران کن تھا۔ حیرت انگیز بات یہ کہ یہ بہت جلدی ہوا، لیکن یہ بہت حوصلہ افزائی اور ہمت بڑھانے والا تھا۔ لیکن ہاں، لائن کو پار کرتے ہوئے میں بہت زیادہ پرجوش اور خوش تھی۔ میں اپنی ٹیم کو خوش کرنا چاہ رہی تھی اور ان کی تمام محنت کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک سکون کا احساس تھا کہ میری سخت محنت کا صلہ ملا۔ ڈگلس موٹر سپورٹ کے لیے یہ اب تک ریما جفالی کی سب سے بہترین کارکردگی تھی۔ 29 سالہ ڈرائیور نے بتایا کہ اگر ریس 3 کی بات کی جائے تو ان کے خیال میں ہفتے کے اختتام پر سب اچھا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ان کو دباؤ بھی محسوس ہوا، تاہم وہ جتنا ممکن ہو سکے بہترین نتیجہ چاہتی تھیں۔ ریما جفالی نے مزید بتایا ہے کہ ہم نے 20 منٹ ریس کے لیے تیاری کی۔ کوالیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ تھے اور پھر 3 منٹ کی ریس، لیکن ریس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بہت مدد مل جاتی ہے جب آپ کے ارد گرد صحیح لوگ، صحیح رہنمائی، صحیح ٹیم ہو۔ جفالی نے 2.5 سال قبل ریسنگ میں قدم رکھا۔ وہ چاہتی ہیں دنیا کے بہترین ڈرائیور کے خلاف ریس کریں اور ان سے سیکھیں اور اپنی کارکردگی مزید بہتر کریں۔ ریاض کے پہلے 5 سٹار ہوٹل کو بند کرنے کی تیاری۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پہلے 5 سٹار ہوٹل انٹر کانٹیننٹل بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ سعودی عرب میں سب سے پرانا اور پہلا 5 سٹار ہوٹل ہے جو 1975 میں ریاض میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ 277 کمروں، 7 رائل اور ریزیڈنسی ونگز پر مشتمل تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انٹر کانٹیننٹل ریاض 46 برس تک ہزاروں مہمانوں کو اپنے یہاں رہائش کی سہولت فراہم کر چکا ہے۔ یہاں سینکڑوں سرکاری اجلاس بھی ہوئے ہیں۔ انٹر کانٹیننٹل گروپ میں مشرق وسطیٰ، افریقہ اور انڈین ریجن کے سربراہ حسیم مطر نے بتایا ہے کہ ریاض انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کی جگہ نیو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل قائم ہوگا۔ ریفا کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ کمپنی مملکت میں 7 نئے ہوٹل تعمیر کرے گی۔ یہ ریاض میں اپنی نوعیت کا پہلا ہوٹل ہوگا۔ انٹر کانٹیننٹل گروپ اس سال اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ توقع ہے کہ نیو انٹر کانٹیننٹل ریاض مارچ 2025 میں کھل جائے گا، جس سے مملکت میں اس کے ہوٹلوں کی تعداد 9 ہو جائے گی۔ نئے ہوٹل میں 250 کمرے ہوں گے، 150 رہائشی یونٹ ہوں گے جس میں 5 ریستوران اور 1 بزنس سینٹر ہوگا۔ مصری کامیڈین فلم کا سعودی عرب میں ریکارڈ بزنس، 10 لاکھ ٹکٹ فروخت۔ مصری کامیڈین فلم وقفہ رجالہ مردانہ حمایت نے سعودی عرب کی تاریخ میں بزنس کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب تک اس فلم کے 10 لاکھ ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مصری فلم میں ملک کے ممتاز فنکاروں نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس فلم نے مملکت کے شہروں میں موجود سینما گھروں سے ریکارڈ بزنس کیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں اب سے 4 برس 3 ماہ قبل سینما گھر قائم ہوئے تھے۔ سمیع و بصری میڈیا کا سرکاری ادارہ فلمی صنعت کی نگرانی کر رہا ہے۔ قبل ازیں سعودی وزارت ثقافت نے 2020 کے دوران سعودی عرب کا ثقافتی منظرنامہ کے عنوان سے نئی رپورٹ جاری کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ گزشتہ برس کرونا وبا کے باوجود سعودی عرب میں سینما کے 66 لاکھ ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں۔ 2019 کے دوران سینما کے ٹکٹ 40 لاکھ کے لگ بھگ فروخت ہوئے تھے۔ 2020 میں سینما ٹکٹ کی فروخت کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ وزارت ثقافت کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے دوران ریاض، جدہ اور دمام میں سینما گھروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور دیگر شہروں میں نئے سینما گھر کھولے گئے۔ 2019 میں سینما گھروں کی تعداد 12 تھی جو 2020 میں بڑھ کر 33 تک پہنچ گئی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔